تو کہانی تو اب بہت آگے جا چکی ہے نا. وہ دو تہائی اکثریت کہہ رہے تھے مجھے دلواؤ گے, کیونکہ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ دلوا دی جاتی تھی. اور لیکن بس ان کو ایک ہی پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دماغ اچھا کام کرتا نہیں لگ رہا ان کا. خان صاحب کا تو دیکھیں اب قید تو اس طریقے سے پلانیٹری جو انڈیکیشن میں تھی وہ تو اب نہیں ہے. تو پھر پی پی جو ہے وہ ہمدردی کا جو پی ٹی آئی نے تو نون لیگ کو نہیں چھوڑنا. تو اب وہ پی پی کی سائڈ پہ تو انفلوئنس ہو سکتا ہے, کیونکہ پی پی ہی کا ووٹر پی ٹی آئی کا ووٹر بنا تھا. تو خان صاحب کو ذاتی طور پہ تو جو رخ ہے وہ تو ریلیف کی طرف ہے. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین, آج ہم موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب کے پاس, اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں, اسٹرالوجر ہیں, اور اسلامک اسکالر بھی ہیں. ان سے آج کچھ سیاسی باتیں کریں گے, اور خان صاحب کے حوالے سے بھی پوچھیں گے, میاں صاحب کے حوالے سے بھی پوچھیں گے, زرداری صاحب کی سیاست کا بھی پوچھیں گے, اور استحکام پارٹی کہاں تک جو سے سٹینڈ کرتی ہے اور الیکشن میں کیا کرے گی, اور الیکشن کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ الیکشن ہونے بھی ہیں یا بس یہ ابھی چکر ہی چل رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہیں آپ کے؟ سر اللہ کا شکر. سر میاں صاحب جو سا ہے دو مقدمات میں بری ہو گئے اپنی پارٹی کے لیے, اب انٹرویو بھی کر رہے ہیں لوگوں کے, اور جو سا ہے عوام میں جانے کے بجائے وہ لوگ منتخب کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن سے مجھے فائدہ ہو سکے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میاں صاحب کا تو ٹائم جو ہے اپ کمنگ ٹائم وہ کافی اچھا ہے, بہتر ہے. اور لیکن بس ان کو ایک ہی پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دماغ اچھا کام کرتا نہیں لگ رہا ان کا. مطلب چیزیں حالات فیور کر رہے ہیں, لیکن مینٹل ورک جو ہے نا, برین ورک, اس میں پرابلمز آ سکتی ہیں اور کوئی غلط فیصلے لے سکتے ہیں. اور ویسے یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ اگر 2024 میں ان کے ہاتھ کچھ لگ جائے, اگر الیکشن ہو جائے اور ان کے ہاتھ کچھ لگ جائے, تو وہ جو حساب کتاب کی باتیں کر رہے ہیں نا وہ کر پائیں گے اس دفعہ. اس دفعہ 2024 میں حساب کتاب وہ کرنے کے قابل ہوں گے پہلی دفعہ. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر دفعہ ہی وہ مشرف صاحب سے لے کے اور سو آن جب بھی ہوا ان کے ساتھ جو بھی اس کے جو بھی درد بھری داستانیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ظلم ہوا, تو وہ ظلم کا حساب نہیں لے سکے آج تک, کبھی کسی حکمت کے تحت, کبھی کسی. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے جب لنڈن سے آ رہے تھے تو خاموش تھے, بلکہ ان کی کوشش تھی کہ مطلب پارٹی والوں نے ان کو منع کیا کہ اب یہ جو ہے بیانیہ نہیں لے کے چلنا. لیکن ابھی جب گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ وہ تو ٹریپ ہو گئے ہیں, اس سائڈ پہ آ گئے ہیں جس سائڈ کی ہمیشہ سے وہ سیاست کی مخالفت کرتے رہے ہیں یا اپنا امیج اس پہ بلڈ کیا تھا. تو اب اس سے نکلنا چاہتے ہیں, تو اب اتنا آسان نہیں ہے نکلنا. اچھا سر, یہ کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ فیورز مل رہی ہیں یا ان کی خود وہ ارن سٹیٹس نہیں ہے, گیون سٹیٹس ہے؟ دیکھیں میدان میں ہیں, سالوں سے ہیں, سیاست میں ہیں, گیون سٹیٹس ہو یا ارن ہو, یہ تو جیسے کہتے ہیں کہ اس ٹائم جس طرح سے انہوں نے جو طریقہ اڈاپٹ کیا ہے اس پہ سوال ہیں. لیکن ایک بندہ ہے پرانا سیاست میں ہے اور 3 بار کا وزیر اعظم ہے. مطلب ایک مذاق تو نہیں ہے کہ کوئی بھی 3 بار آپ کا وزیر اعظم بن جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہاں اس دفعہ یہ جس طریقے سے آ رہے ہیں یا جس طریقے سے ہو رہے ہیں, اس میں ایک بات بہت اچھی ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی تو اب آپ کو انصاف مل رہا ہے. لیکن کیا جو آپ کے ساتھ ہوا تھا, کیا اس ٹائم جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, کیا یہ وہی سب ہے؟ اور اگر اس پہ آپ خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا وقت سے, اور آپ پھر اب جو مرضی کہیں, آپ پولیٹیکلی ابھی بھی نابالغ ہیں. ایک میری سینس یہ کہتی ہے کہ اس علاقے میں وائرس ہے, اس وائرس نے مجھے مثال کے طور پہ افیکٹ کیا, میرے بچوں کو کیا. تو آج اگر عبد القدیر یہ اس کے بچوں کو کر رہا ہے تو اٹ مینز وائرس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت, میرے یا اس کے سب کے ایک اس کی.
اگر یہ دیکھتے ہیں کہ جو سارا رویہ ان کے ساتھ روا رکھا گیا اور آج بھی وہ موجود ہے، تو پھر یہ پولیٹیکلی تو نہ ہوئے بالغ، آج بھی ان کو اس کا مطلب پاور تھرسٹ ہے، اور انہوں نے سیاست یا پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنے میں یا اس کو مستحکم کرنے میں کوئی رول پلے نہیں کیا۔ اچھا سر، انہوں نے تو اب وہی بات دوبارہ دہرانا شروع کر دیا جب کہ کیسز ختم ہوئے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، اور دوسرا انہوں نے اپنا حساب دینا شروع کر دیا کہ جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم ملک کو اس طرف لے کے جا رہے تھے، ملک کے ساتھ یہ کر رہے تھے. تو یہ باتیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں وہ اس لیے ہے کہ وہ جس ہوپ سے آئے تھے یا جس باتوں پہ ان کو کنونس کر کے لایا گیا تھا، وہ اب جب گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ رہے ہیں تو کہانی تو اب بہت آگے جا چکی ہے نا. وہ 2/3 اکثریت کہہ رہے تھے مجھے دلواؤ گے، کیونکہ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ دلوا دی جاتی تھی. اب لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ وہ چین ٹوٹتی نظر آ رہی ہے کہ وہ جن کے ہاتھوں میں تھی وہ ان کے ہاتھوں میں بھی نہیں رہی، کیونکہ ایک تو لوگ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ اب طبقہ ایک شامل ہوا ہے، دوسرا ینگ نوجوان بہت ووٹ کی شکل میں شامل ہوا ہے جو انفلوئنس کرے گا نیا ووٹ جو ہے. آبادی بڑی ہے آپ کی، اور پرانی جو ڈائنمکس ہیں جو بھی پاکستان کی پولیٹیکل وہ بدل چکی ہیں. میڈیا آپ کا سوشل میڈیا، اور جو اس سب کے نتائج میں اب وہ جو ہوپ تھی وہ اب نہیں رہی اس طریقے سے. تو جیسے جیسے میاں صاحب میدان میں اترتے جا رہے ہیں، دن بدن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ دھند ہٹتی جا رہی ہے. تو اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی اتنی بھی وہ نہیں ہے، چلو بیانیہ تو دوبارہ واپس لو. پہلے تو ان کو پتا تھا کہ جی ہم آپ کو دیکھیں پی ٹی آئی کو ہم نے ختم کر دیا، ساری کہانی سیدھی کر دی، ہر چیز فلیٹ کر دی، آ جائیں بس آئیں اور بیٹھیں. تو اب ان کو لگتا ہے کہ کاکڑ صاحب کی جگہ تو بٹھایا جا سکتا ہے، لیکن الیکشن کے ذریعے 2/3 دے کے بٹھانا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. تو یہ شیروانی پہنتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں 2024 ان کے لیے ہے تو بہتر. دماغ کے علاوہ میں نے کہا ہے کہ ہر چیز دشمنوں پہ حاوی نظر آتے ہیں، اگر کوئی ایسا سٹینڈ لیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور اوورال ان کے لیے 2024 اچھا سال ہے. لیکن شیروانی والی بات کے لیے الیکشن بہت ضروری ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ 20 جنوری تک معاملات ایسے ہیں کچھ جن کی وجہ سے لگتا ہے کہ کہیں ان جیسے وجوہات کی بنیاد پہ کچھ ایسا ہو جائے جس کی بنیاد پہ یہ ڈیلے ہو جائے. دیکھتے ہیں جی ڈیلے ہوتی ہے نہیں. اچھا اب زرداری صاحب کی بات کریں. زرداری صاحب نے خاموشی پکڑی ہے، کیا ان کو لگتا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے؟ نہیں، وہ چپ کر کے تیاری کر رہے ہیں اپنی. ان کو یہ پتہ ہے کہ ان دونوں کی فائٹ سے اگر کوئی فائدہ لے سکتا ہوں تو وہ گیپ اس کو جیسے کہتے ہیں نا کیش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کا بلہ چھین لیا جائے، اس کا کینڈیڈیٹ آزاد ہو جائے، اور وہ کینڈیڈیٹ جیسے کہتے ہیں کہ پھر اس قابل نہ ہو، تو پھر ادھر سے نون لیگ کا ووٹ، ادھر سے ان کا ووٹ، تو پھر پی پی جو ہے وہ ہمدردی کا، جو پی ٹی آئی نے تو نون لیگ کو نہیں چھوڑنا، تو اب وہ پی پی کی سائڈ پہ تو انفلوئنس ہو سکتا ہے، کیونکہ پی پی ہی کا ووٹر پی ٹی آئی کا ووٹر بنا تھا، جیسے کاف لیگ اور پی پی کا. نون لیگ کا ووٹر نہیں چینج ہوا تھا. اسی طریقے سے اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب وہ ووٹر جو پی پی کو واپس مل جائے. تو وہ گیپ شاید بنانے کے چکر میں تھوڑا سا چپ چاپ اپنا کام کر رہے ہیں. اور لگے ایک بات ان کو بڑی شیور ہے، وہ کانفیڈنٹ اس لیے ہیں کہ کوئی بھی حکومت بنی وہ حکومت میں ہیں. انہوں نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ ہنگ حکومت ہے تو جتنی زیادہ سیٹیں لے سکو تاکہ اتنی اچھی بارگین کر لوں گا. ان کی محنت بس یہ ہے، ورنہ ان کو پتہ ہے کہ سیٹیں میری 5 بھی ہوئی تو میں حکومت میں ہوں، ٹھیک ہے، 10 بھی ہوئی تو میں حکومت میں ہوں. تو اس ذہن سے چل رہے ہیں. تو سر وہ کسی پارٹی سے مشاورت بھی نہیں کر رہے، اسی لیے بڑے سکون سے بیٹھے ہیں کہ وہ کسی طرف جا بھی نہیں رہے، نہ کوئی پارٹی ان سے رجوع کر رہی ہے. ایکچولی وہ جس طرف سوچ کے بیٹھے ہیں نا، وہ پارٹی اس وقت جیسے کہتے ہیں ان کے بندے پہنچ رہے ہیں اس پارٹی میں. مثال کے طور پہ ایکس پی پی والے جو ہیں، جیسے جاوید لطیف صاحب جو ہیں، وہ کیا لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے،
یا اعتزاز احسن ہے یا کوئی اور ان فیوچر ان کے کلوزسٹ جو پی ٹی آئی کی اس میں انفلوئنس کر سکتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں ان کو ایک اچھا برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو زرداری صاحب اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کوئی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو کے اور معاملات کو وہ سیدھا کر لیں. جی تیر اور بلے کا کیا ہوتا ہے. اچھا سر، بات کریں عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب دن بدن مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی باہر آنے کے چانسز نہیں لگ رہے، یہاں تک کہ الیکشن میں بھی باہر آتے نظر نہیں آ رہے. تو ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ خان صاحب کا تو دیکھیں اب قید تو اس طریقے سے پلانیٹری جو انڈیکیشن میں تھی وہ تو اب نہیں ہے. قید کی ایک خواص ہوتے ہیں، اس میں قیدی کو تنہا ہونا ہوتا ہے، اس میں قیدی پہ ریسٹرکشن ہونی ہوتی ہے زیادہ، مطلب جیسے کہتے ہیں نا ہیومن انٹریکشن کی ایٹ لیسٹ کسی بھی قید میں سب سے بنیادی کھانا پینا تو پھر بھی ملتا ہے، نہیں ملتا تو ملاقاتیں نہیں ملتی، یا آپ اپنی لائف کے کاموں کو ایکٹیولی پلے نہیں کر سکتے. اب اس میں کیا کیا ہوتا ہے، مطلب آپ اگر ایکسرسائز کرتے تھے نہیں ہوتی، واک کرتے تھے نہیں ہوتی، لوگوں کو ملتے تھے نہیں ہوتی، پارٹی رن کرتے تھے نہیں ہوتی، یا کوئی آپ اپنے کوئی اور خدا پرستی میں کوئی کام کرتے تھے تو نہیں ہوتی. ان ساری باتوں میں مطلب ان کے 10 بیرک پر ایک قیدی جو زندگی گزار رہا ہے اور 10 بیرک ادھر جو یہ گزار رہے ہیں، اس میں کوئی قید کے خواص ملتے ہیں آپ لوگوں کو کہ ڈیرا چل رہا ہے، ڈیلی 5-6 وکیل مل رہے ہیں، انسٹرکشنز جاری ہو رہی ہیں جی، وہ کہتے ہیں لسٹیں بھی وہی دیں گے، ساری مشاورت کے ساتھ ہی خان صاحب کی انسٹرکشن پہ سب ہو رہا ہے، مینیو مرضی کا، ایکسرسائز مشین ڈمپل بلکہ 14 کلو کا شور تھا جی، مجھے اتنے کلو کا نہیں ملا. مطلب اب دیکھیں نا ان کی پریشانیاں اس وقت کہ جی مجھے ڈمپر جو ہے وہ یہ بھاری نہیں دے رہے کہ کہیں میں اپنے آپ کو نہ مار لوں. تو اس طریقے سے آپ باقی خواص بھی ٹیلی کریں. تو اس لیے اس کو پرڈکٹ کرنا ہمارے لحاظ سے تو یہ نومبر کے بعد سے آزاد تھے. اور اگر آپ لوگ باریکی سے دیکھیں تو ان کو یہ ساری فیسلٹیز یا ان کی ٹوٹل ہیلتھ ریکوری، لائف تھریٹ، یہ ساری چیزیں 2 نومبر کے بعد سے آپ کو لگا کہ سب مل گیا ان کو، اور اب یہ سموتھ مطلب اس میں ہے. اب آ جائیں کہ یہ جو دسمبر کی جو لاسٹ اب چل رہا ہے، اس میں جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو 21، 22، 23 کو کوئی اہم ملاقات متوقع ہے، ایسا لگتا ہے یہ کوئی اہم ملاقات کریں گے. اب وہ دیکھیں اہم ملاقات ان کے اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو شخصیت ایسی ہوتی ہے جو پہلے نہیں ملی، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایگزسٹنگ شخصیت سے ایجنڈا کوئی نیا ہوتا ہے، مطلب ملاقات کا ایجنڈا بہت بڑا ہوتا ہے. تو ایک تو وہ ایکسپیکٹڈ ہے ان کی 21، 22، 23 میں. دوسرا اس مہینے کے آخر میں کوئی تھوڑی سی ان پہ جادو کے بھی امپیکٹس نظر آتے ہیں کہ کوئی کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو ان کی وائف سے معاملات ہیں ان میں بھی کچھ خرابی تھی، تو آگے اپ کمنگ ٹائم میں اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. اور اوور آل دیکھیں رہائی تو کسی بھی ٹائم آپ دیکھیں گے، مثال کے طور پہ اب ہم نے کہا کب کا ہوا ہے، لوگ پھر اس پہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو تاریخ دی تھی گرفتاری کی اور پھر رہائی کی، تو وہ ابھی تک نہیں ہوئے. تو وہ دیکھیں آپ کہ 5 میں اگلے دن ضمانت ہوئی ہے، 2 میں کل ہوئی ہے، کسی میں پرسوں ہوئی ہے، کرتے 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 یہ سب اب ہے ہی 180 پرچہ. تو پتہ نہیں کتنے کتنوں میں ضمانتیں، تو اتنی تو وہ نہیں ہو نا، لیکن آپ دیکھیں ہو رہی ہیں نا، رخ دیکھیں کس سائڈ پہ ہے. تو خان صاحب کو ذاتی طور پہ تو جو رخ ہے وہ تو ریلیف کی طرف ہے، اور دشمن حاوی نہیں ہو پائیں گے ان پہ یہ 24 نومبر کے بعد سے اب سے آن ورڈ. جنوری میں مزید بہتری ہے، ہاں صحیح معنوں میں خان صاحب کی حالت مارچ اپریل میں بہتر ہوگی مینٹلی. الیکشن کے بعد یہ وہی بات ہے نا کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. ہاں دیکھیں اس میں اب 2 باتیں ہیں، اگر تو الیکشن ہوتا ہے 8 فروری کو، خان صاحب کو کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا. اگر یہ ڈیلے میں چلا جائے تو پھر انہی کا ہی ہے الیکشن، کیونکہ ان کا پھر وہ اپریل والا ٹائم بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور چیزیں ان کے لیے اور بہتر ہو جائیں گی.